اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مجھے امید ہے آپ سب حضرات کا رفیت سے ہوں گے، یقیناً اللہ کریم ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العزت یہ ہماری حاضری کوشش کاوش اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جیسے میں طواف سٹارٹ کروں گا تو انشاءاللہ تعالی آپ کو 1 یا 2 یا 3 چکر کر کے دکھاؤں گا کہ آپ نے کیسے طواف فرمانا ہے۔ تو محترم سامعین، طواف کرنے سے پہلے آپ نے یہ دایاں کندھا اپنا نکال لینا ہے، چادر کو اوپر سے نیچے سے کرنا ہے، یہ بغل وغیرہ یہ بازو آپ نے اس کو صاف کر دینا ہے۔ یہ دایاں کندھا ہے میرا، اور طواف کے اندر اس تسبیح کا آپ نے استعمال کرنا ہے۔ اس کے 7 دانے ہوتے ہیں، یہ 7 چکر کو گننے میں بہت زیادہ مدد دیتی ہے۔ ابھی ہم انشاءاللہ تعالی حجر اسود کے سامنے پہنچتے ہیں تو اپنے طواف کا سٹارٹ کرتے ہیں، اور آپ کو بھی بتاتا ہوں کہ ایسے آپ نے طواف سٹارٹ کرنا ہے۔ تو محترم سامعین، ابھی انشاءاللہ تعالی ہم حجر اسود کے بالکل قریب پہنچ چکا ہوں میں، اور یہاں سے اپنا طواف سٹارٹ کروں گا۔ میں دوسری طرف سے آ رہا تھا تو یہ حجر اسود میرے سامنے پڑتا ہے۔ اگر حجر اسود آپ کو نظر نہیں آتا، میں یہاں سے دکھاتا ہوں آپ کو۔ یہ وہاں پر وہ شرطہ بھائی کھڑا ہوا گیٹ کے بالکل سامنے، یہ حجر اسود ہے۔ اور اگر آپ اس کے بالکل سامنے دیکھتے ہیں دوسری طرف، یہ اوپر سبز لائٹیں ہیں، یہاں سے آپ کا طواف سٹارٹ ہوگا، یہاں سے آپ نے سٹارٹ کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے یہاں پر آنا ہے، بسم اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد ایسے ہاتھ چومنا ہے، تو آپ کا یہ طواف یہاں سے شروع ہو جائے گا۔ اور 3 چکر مرد حضرات نے تھوڑا سا پہلوانوں کی طرح اکڑ کے چلنا ہے، لیکن یہاں پر رش بہت زیادہ ہے جس وجہ سے میں آہستہ چلوں گا۔ تو جو طواف کی دعا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تیسرا کلمہ یہاں پر پڑھا جاتا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ جو شریعت کا حکم ہے وہ 3 چکر اکڑ کر چلنے کے ہیں، مرد حضرات کے لیے رمل جس کو کہتے ہیں۔ تھوڑا سا اکڑ کر پہلوانوں کی طرح چلنا زیادہ بہتر ہے، لیکن اگر رش ہے تو پھر مجبوری ہے، دوسروں کا احساس کرتے ہوئے آپ آہستہ چلیں گے۔ اور اسی کے ساتھ محترم سامعین، آپ نے دایاں کندھا بالکل نکال کے رکھنا ہے، اور اس کے ساتھ جو بھی دعائیں آپ کو آتی ہیں یا آپ مانگنا چاہتے ہیں پاک پروردگار سے، تو آپ وہ دعائیں بھی کر سکتے ہیں اپنے دوست احباب کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، جس کے لیے بھی آپ جو دعا کرنا چاہتے ہیں تو اللہ رب العزت کی طرف سے اس کی عام اجازت ہے، جو بھی آپ کر سکتے ہیں۔ ابھی یہ جو پیچھے نظر آ رہا ہے یہ مقام ابراہیم ہے۔ مقام ابراہیم اس کو کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پاک ذات کے یہاں پر قدم مبارک لگے ہوئے ہیں ایک پتھر کے اوپر، اور وہ ابھی بھی باسلامت ہیں، کیونکہ جو کام اللہ رب العزت کی بارگاہ کے لیے، اس کی رضا کے لیے کیا جاتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو زندہ رکھتے ہیں۔ تو محترم سامعین، اس پر پتھر پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پاک ذات نے اللہ کا گھر تعمیر شروع کیا تھا، حضرت اسماعیل علیہ السلام پاک کی ساتھ ساتھ اپنے بیٹے کے ساتھ۔ تو اللہ رب العزت نے اس مقام کو مقام ابراہیم کا کہا تھا۔ ابھی میں آپ کو یہ دکھاتا ہوں، یہ لائٹیں جو آپ کو نظر آ رہی ہیں سبز کعبۃ اللہ کے ساتھ بالکل اس طرف سے، یہ جو جس طرف میری انگلی ہے میں اس طرف انگلی نہیں کر رہا، شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے، اور اس طرف کر رہا ہوں۔ یہ اماں ہاجرہ سلام اللہ علیہا کی یہ عبادت گاہ تھی اور گھر تھا، اس جگہ پر وہ نماز ادا کرتی تھی۔ تو محترم سامعین، ابھی ہمارا پہلا چکر ہے، تو اس میں جو بھی دعائیں آتی ہیں، میں جو دعائیں کرتا ہوں وہ اپنے ماں باپ کے لیے کرتا ہوں، اساتذہ کے لیے کرتا ہوں، خاص طور پر جنہوں نے یہ علم مجھے عطا کیا، تو اور امت کے لیے دعائیں کرتا ہوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت اس دنیا سے رخصت ہو گئی ہے یا ہاسپٹلوں میں داخل ہیں، اللہ رب العزت سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائے۔ ابھی یہ ہمارا پہلا چکر ہے، تو یہاں پر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا
رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربنا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اگر معزز خواتین و حضرات آپ کو یہ دعائیں نہیں آتی عربی میں تو آپ اردو کے اندر بھی یہ دعائیں پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ ہمارے گناہ معاف فرما، ہمارے فلاں معاملات ہیں بہتر فرما، تو اس کی بھی اجازت ہے۔ تو محترم سامعین، ابھی ہم رکن یمانی کے ساتھ پہنچ گئے ہیں، جس پہ یہ رکن یمانی بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو یہاں پر ہاتھ چومنا ضروری نہیں ہوتا، تو یہاں پر حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاک ذات سے جو دعا منقول ہے وہ یہ ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ تو معزز خواتین و حضرات، یہ ہمارا پیارا چکر کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ وہی لائٹیں یہ آپ کو جو نظر آ رہی ہیں، آپ نے اس کے سامنے آ کر رک جانا، پھر آپ نے ہاتھ اٹھانا، یہ حجر اسود بالکل سامنے پڑتا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، پھر آپ نے ہاتھ چومنا ہے، تو دوسرا چکر آپ کا یہاں سے اسٹارٹ ہو جائے گا۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ تو معزز خواتینوں، یہ جو تسبیح تھی اس کا استعمال اس وقت ہم کریں گے۔ یہ ابھی ایک دانہ میں نے نیچے کر دی، یہ میرا ایک چکر مکمل ہو چکا ہے تاکہ یاد دہانی، اور اس میں اگر کبھی آدمی بھول جاتا ہے، مثال کے طور پر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے 6 چکر ہو چکے ہیں اور یا 7، تو آپ 6 کو شمار کریں گے، کیونکہ آپ کم کو شمار کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ آگے کی طرف پہنچ جائیں گے۔ تو محترم سامعین، ابھی دوسرا چکر ہے، سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ رش زیادہ ہونے کی وجہ سے میں ڈسٹرب ہو رہا ہوں، میری چادریں احرام کے آگے پیچھے ہو جاتی ہیں۔ تو محترم سامعین، بس آپ سکون سے آرام سے طواف کریں، اور اسی طرح جب بھی اللہ رب العزت آپ کو موقع دے تو یہ وہ مقام ہے دعا کا جہاں پر ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ کوئی بھی دعا آپ کر سکتے ہیں شادی کے بارے میں، رشتے کی۔ یہ میرے خادم حضرات، اللہ ان کو خوش رکھے سلامت رہیں، بہت بابرکت لوگ ہیں، یہ صفائی کا انتظام کریں، اللہ ان کو بھی خوش رکھے سلامت رہیں، بہت خوش قسمت یہ لوگ ہیں، اللہ رب العزت کے پاک گھر کی صفائی فرما رہے ہیں۔ تو محترم سامعین، اگر آپ کو پسینہ وغیرہ آتا ہے تو آپ بالکل آرام سے اس کو صاف کریں گے تاکہ آپ کے اوپر جو کھال ہے اس کو تکلیف نہ ہو، کیونکہ شریعت میں اس کا منع کہا گیا ہے، ورنہ آپ کے اوپر دم بھی پڑ سکتا ہے، تو اس کا آپ احتیاط کریں گے۔ اور اسی کے ساتھ پھر ہم حتیم کی طرف پہنچ گئے۔ حتیم اماں حاجرہ سلام اللہ علیہا کا عبادت گاہ اور ان کا گھر مبارک تھا، جو آج جہاں پر 2 نفل ادا جو کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے تمام معاملات بہتر فرماتے ہیں۔ اسی کے ساتھ محترم سامعین، تھوڑا سا آگے چلتا ہوں، آپ کو بتاتا ہوں کہ جب اسی طرح آپ کے 7 چکر مکمل ہو جائیں، مطلب آپ نے پہلا چکر حجر اسود سے اسٹارٹ کیا، دوسرا وہاں پر ختم ہوا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، تو جب 7 چکر آپ کے مکمل ہو جائیں تو پھر آپ نے ایسے ہاتھ اوپر کرنا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو وہ کرنے کے بعد آپ مقام ابراہیم پر پہنچ جائیں گے، جس جگہ پر ایک محراب سا بنا ہوا جو میں نے آپ کو دکھایا شیشے میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پاک ذات کے قدم مبارک لگے ہیں، جس جگہ پر انہوں نے کھڑے ہو کر رب تعالیٰ کا گھر تعمیر کرنے کا ارادہ کیا تھا، اور وہ جگہ آج بھی موجود ہے اور وہ پاؤں ویسے ہی لگے ہوئے ہیں۔ تو محترم سامعین، وہاں پر اگر آپ کو موقع مل جاتا ہے تو آپ 2 نفل ادا کریں، وہ آپ کی عمرے کی قبولیت کے
مکمل چانس ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو وہاں پر ٹائم نہیں ملتا، رش زیادہ ہوتا ہے، تو حرم شریف میں کسی بھی جگہ پر آپ وہ نفل پڑھ سکتے ہیں۔ اکثر میں نے بہن بھائیوں کو دیکھا کہ اسی جگہ پر کھڑ جاتے ہیں تو لوگوں کے لیے راستہ بند ہو جاتا ہے، تو آپ نے راستہ بند نہیں کرنا، تو آگے پیچھے بھی آپ اس کو کر سکتے ہیں۔ جب آپ 2 نفل پڑھ لیں گے، پڑھنے کے بعد آپ نے تھوڑا سا آگے جانا ہے، زمزم شریف پڑا ہوا ہے، تو آپ نے اس کو نوش فرمانا ہے جتنا زیادہ ہو سکے۔ اور حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث پاک ہے، جو منافق ہوتا ہے وہ آب زمزم زیادہ نہیں پی سکتا۔ تو محترم سامعین، آپ بہت زیادہ پئیں اس کو جتنا آپ پی سکتے ہیں۔ ابھی ہم دوبارہ اس پر پہنچ چکے ہیں رکن یمانی پر، یہاں سے پھر ہم سٹارٹ کریں گے ہاتھ اوپر کر کے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ تو معزز خواتین و حضرات، جیسے ہی آپ وہ پانی نوش فرمائیں گے، اسی کے ساتھ راستہ اندر کو جاتا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس پر بھی میں ویڈیو بناؤں گا کہ آپ نے صفا اور مروہ کی طرف کیسے جانا ہے اور کیسے آپ نے صفا مروہ کا سٹارٹ کرنا ہے، کہاں سے چکر شروع کرنا ہے، کون کون سی دعائیں پڑھنی ہیں، کیا کیا اس کے معاملات ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی تفصیل سے آپ کو بتاؤں گا۔ یہ بھی صبح کی نماز کے بعد کا ٹائم ہے، جو اتنی مخلوق اللہ رب العزت کے پاکیزہ لوگ، پاکیزہ ہستیاں یہاں پر آئی ہوئی ہیں، ان میں بہت سارے کتب ابدال ہوتے ہیں، بہت سارے اللہ کے پیارے ہوتے ہیں۔ تو محترم سامعین، ابھی پھر میں حجر اسود کی طرف پہنچ گیا ہوں، 2 چکر میرے مکمل ہو چکی ہیں، تو ابھی بھی یہ کندھا پورے طواف کے اندر میرا ایسے کھلا رہے گا۔ تو یہاں سے پھر میں نے ہاتھ اوپر کیا، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، تو ہاتھ آپ نے ہر چکر پر چومنا ہے۔ تو اسی طرح یہ میرے 2 چکر مکمل ہو گئے ہیں، تو ابھی تیسرا چکر سٹارٹ ہے۔ تو محترم سامعین، وہی باتیں ہیں کہ اتنا پریشانی نہیں ہوتی، آپ اس کو باغور دیکھ سکتے ہیں، بڑا آسانی سے طواف کر سکتے ہیں۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ طواف کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، عمرہ کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے، اس کی پابندیاں ہوتی ہیں۔ ہاں، اس کے اندر جو احرام کی پابندی ہے، اس پر ایک ویڈیو الگ سے بناؤں گا کہ آپ کیسے اس کی پابندی ہیں، کون کون سی پابندی ہیں، آپ اس کو فالو کریں، ورنہ اگر آپ فالو نہیں کرتے تو آپ کے اوپر دم بھی پڑ سکتا ہے۔ تو محترم سامعین، یہ میں آپ کو بھی دکھاتا ہوں، قریب ہو کر تھوڑا سا کوشش کرتا ہوں مقام ابراہیم شریف کو۔ یہ جو نظر آ رہا ہے آپ کو اس طرف کعبۃ اللہ کے بالکل سامنے، یہ مقام ابراہیم ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی پاک ذات نے یہاں پر اللہ کا گھر تعمیر کرنے کا ارادہ کیا تھا اور یہاں پر کھڑے ہو کر کیا تھا۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ مقام ابراہیم ہے، اور یہ بالکل جو کعبۃ اللہ کا دروازہ ہے سونے مبارک کا، اس کے بالکل سامنے ہے مقام ابراہیم۔ تو یہاں سے آپ نے جو بھی آپ کی دعائیں ہیں وہ آپ نے سٹارٹ کرنی ہے، اور نفل اسی کے ساتھ پڑھنے کی گنجائش نہیں ہوتی، تو آپ اس طرف سے وہ دیکھ سکتے ہیں، پرلی طرف جو لوگ اس طرف جاتے ہیں، اور صفا مروہ کا راستہ بھی یہیں سے جاتا ہے، آپ یہاں سے تشریف لے جائیں، وہاں پر نفل ادا کریں، نفل ادا کرنے کے بعد آپ پانی پئیں، پانی سے جب آپ اوپر چڑھتے ہیں تو آپ صفا مروہ کی طرف پہنچ جاتے ہیں۔ تو وہاں پر جو معاملات ہیں انشاءاللہ تعالی مکمل تفصیل سے بتاؤں گا۔ ابھی انشاءاللہ میں اس چکر کو مکمل کرنے کے بعد ویڈیو کو کلوز کروں گا، کیونکہ جب ویڈیو بنا رہا ہوتا ہوں تو اس میں دعائیں نہیں مانگ سکتا، آپ کو بتانا مقصود ہوتا ہے۔ انشاءاللہ پاک پروردگار اس کا بھی مجھے اجر عطا فرمائیں گے۔ تو محترم سامعین، اس وقت یہ دیکھیں پیاری بچی، ماشاءاللہ، یہ پیاری بیٹی بھی طواف کر رہی، اللہ اس کو بھی قبول فرمائے، اللہ اس کو خوش رکھے، سلامت رہے، اللہ خوش رکھے۔ تو جو بھی آپ دعائیں کر سکتے ہیں، میں جو دعائیں یہاں پر کرتا ہوں اپنے اپنے ماں باپ کے لیے کرتا ہوں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کیونکہ دنیا میں مجھے اللہ رب العزت کی پاک ذات اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کی پاک ذات کی محبت کے بعد جو محبت ہے تو وہ میرے ماں باپ ہی ہیں۔ اور ماں باپ ایک ایسے مرشد ہوتے ہیں جو انسان کی صحیح اصلاح فرماتے ہیں، لیکن ہماری بدقسمتی کہ ہم ماں باپ کو چھوڑ کر دوسرے مرشد کی تلاش میں ہوتے ہیں۔ میں ہمیشہ اپنے مریدوں سے، اپنے محبت کرنے والوں سے کہتا ہوں کہ اپنے ماں باپ سے جب اگر آپ نے دعائیں لے لی تو سب معاملات آپ کے نارمل ہو جائیں گے۔ تو محترم سامعین، یہاں پر بہنیں بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، میری مائیں بھی ہیں، چھوٹے بچے معصوم بھی ہیں، تو یہاں پر کوئی قسم کے ایسے معاملات نہیں ہوتے، سارے اکٹھے چل رہے ہوتے ہیں، ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، کسی کی کوئی فکر نہیں کرتا، اپنے ہر کوئی عرق میں غرق ہوتا ہے اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ کو منانے کے لیے۔ تو محترم سامعین، یہ جو لائٹیں آپ کو نظر کعبۃ اللہ کے بالکل سامنے، یہ اماں ہاجرہ سلام اللہ علیہا کا حجرہ مبارک ہے، جس میں وہ عبادت کرتی تھی، اور اس میں جو 2 نفل پڑھتا ہے تو اس کو مقبول عمرے کا ثواب ملتا ہے اور اس کے تمام گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اور یہاں پر تھوڑی تکلیف ہوتی ہے، رش زیادہ ہوتا ہے، دھکے پڑتے ہیں، تو آپ کوشش کریں یہاں پر ضرور نفل ادا کریں، اور اس کے ساتھ حجر اسود کو چومنا بہت بڑا ثواب ہے اللہ رب العزت کی طرف سے۔ تو اس میں بھی یہی ہوتا ہے، بہت زیادہ لوگ وہ کرتے ہیں۔ ہاں، اگر آپ
اپنا حق کسی کو معاف کر دیتے ہیں، کوشش آپ حوصلہ رکھتے ہیں، ہمت رکھتے ہیں کہ میں یہ کر سکتا ہوں، تو آپ ضرور وہ کریں، ورنہ اگر آپ اپنا حق کسی کو معاف کر دیتے ہیں تو اللہ رب العزت اس کا بھی اجر دیں گے، کیونکہ اللہ رب العزت کی جو مخلوق آئی ہوئی ہے تو وہ اگر اس کو موقع مل جائے تو یہ بھی بڑی بات ہے۔ ہاں، اس کے ساتھ آپ رکن یمانی کو آرام سے چوم سکتے ہیں، بالکل وہ جگہ خالی بھی ہے، اس کے ساتھ غلاف کعبہ کو آپ مس کر سکتے ہیں، ٹچ کر سکتے ہیں، اپنے سینے پر مل سکتے ہیں، اپنے جسم سے ٹچ کر سکتے ہیں، اپنے احرام سے اس کو ٹچ کر سکتے ہیں، اس کو چوم سکتے ہیں، لپٹ کر رو سکتے ہیں اس سے۔ الحمدللہ میں نے کئی دفعہ اس کو پکڑا ہے، چپٹا ہے، اپنے جو اللہ رب العزت کے خاص میری دعائیں تھیں اور جو خاص مریضوں کے معاملات تھے تو میں نے وہ بھی الحمدللہ اس کے اندر کلیئر کروائے ہیں، کیونکہ یہاں پر اللہ رب العزت کی پاک ذات سے آپ کو حجت ہوتی ہے، جو آپ مانگتے ہیں وہ عطا فرماتے ہیں۔ وہ کسی کا منہ ہوتا ہے نا، کہتے ہیں کہ تو نہیں تیرے سائیں دا منہ، تو محترم سامعین اللہ رب العزت سب قبول فرماتے ہیں۔ تو ابھی دوبارہ ہم رکن یمانی پر پہنچے ہیں، یہ رکن یمانی ہے، یہ اس طرف یہ جو آپ کو کعبۃ اللہ کا یہ جو سائڈ نظر آ رہا ہے سونے کا بنا ہوا، تو اس جگہ سے بسم اللہ اللہ اکبر ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ تو محترم سامعین، جہاں پر جو بھی دعا آپ پاک پروردگار سے مانگتے ہیں تو ضرور، اور میں آپ کو ایک طریقہ بھی ٹرک بتاتا ہوں، جب بھی آپ یہاں پر دعا مانگیں اللہ رب العزت سے ایک بات کہیں، جیسے ہم کہتے ہیں نا کسی کو تانا دینا، اللہ رب العزت کو تانا بھی آپ دے سکتے ہیں، محبت کا ایک انداز ہوتا ہے، آپ کہیں یا اللہ یا تو میری دعائیں قبول فرمائیں، یا اس سے کوئی پاکیزہ جگہ ہے تو مجھے وہ بتائیں، میں وہاں پر جا کے دعائیں مانگتا ہوں جس پر آپ کا وعدہ ہو، تو انشاءاللہ تعالی آپ کے تمام معاملات بہتر ہوں گے۔ محترم سامعین، کوئی علماء میری یہ ویڈیو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، غلطی ہو ضرور اصلاح فرمائیں گے انشاءاللہ، قیامت تک آپ کو اپنے پلکوں پر بٹھاؤں گا، آپ کو عزت دوں گا، آپ کا شکر گزار رہوں گا کہ آپ نے میری اصلاح کی۔ تو باقی جن کو کوئی بات سمجھ نہیں آتی تو وہ بعد میں بھی مجھ سے واٹس ایپ پر بھی پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ یہاں پر ہمارا 3 چکر مکمل ہوں گے، یہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے، ابھی 2 چکر کا میں نے وہ کیا تھا، ابھی ہم پہنچے ہیں تو اس کو میں نے نیچے کروں گا، اور یہاں پر حجر اسود کے بالکل سامنے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، اس کو پھر آپ چومیں گے، اور اس کے بیک سائڈ پر میں دکھاتا ہوں یہ لائٹیں، اگر آپ کو حجر اسود نہیں مل رہا ہوتا رش کی وجہ سے تو آپ اس لائٹوں کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یہ لائٹیں ہر منزل کے اوپر لگائی گئی ہیں، دوسری، تیسری، چوتھی، جتنی بھی منزلیں ہیں، یو دو آدرے سلور 3 منزلیں ہیں، چوتھی پر ابھی کام ہو رہا ہے۔ تو محترم سامعین، جو آسان طواف ہے وہ پہلی منزل کا ہے، کچھ لوگ جو بزرگ ہوتے ہیں وہ کوشش کریں نیچے ہیں، نیچے رش زیادہ ہوتا ہے لیکن اس کا سفر کم ہوتا ہے، اوپر کی منزل ہے یا تیسری منزل ہے اس پہ رش کم ہوتا ہے لیکن سفر بہت زیادہ ہوتا ہے، اس کا یوں سمجھ لیں 2 گنا زیادہ ہوتا ہے۔ ایک دفعہ میں نے کاؤنٹ کیا، اوپر والی منزل پر میں نے جب طواف کیا تو تقریباً 6 کلومیٹر سے اوپر تھا، کم نہیں تھا۔ تو محترم سامعین، آدمی تھک جاتا ہے، اس کے 7 چکر اور اس کا 1 چکر مکمل ہوتا ہے، یوں سمجھ لیں آپ۔ تو جیسے آپ کو مناسب ہو، اور جتنا آدمی تکلیف اس کے اندر اٹھاتا ہے تو اس کو اللہ رب العزت وہی مقام عطا کرتے ہیں۔ میں یہاں پر کیوں طواف کرتا ہوں نیچے، اس کا یہ ہے کہ جتنا کعبۃ اللہ کے آپ نزدیک ہوتے ہیں تو اللہ رب العزت اتنا آپ کا زیادہ حیا کرتے ہیں، آپ کے دل سے وہ دعائیں نکلتی ہیں۔ تو محترم سامعین، مجھ سے کوئی بات غلط ہوئی ہو اس میں تو آپ کی دل آزاری اگر ہوئی ہو خدا نخواستہ تو آپ سے معافی کا طلبگار ہوں اس پاک پروردگار سے، اور میں آپ لوگوں کو ٹائم نہیں دے پاتا جو میری ذمہ داری تھی معالج ہونے کے ناطے، تو آپ اس کے لیے بھی مجھے اس پاک گھر کے وسیلے سے اور اس کی برکت سے ہی مجھے معاف کریں گے، اس سے بڑا وسیلہ شاید میں نہیں دے سکتا یا اس کے حبیب کا، تو آپ ضرور میرے معاملات سمجھیں گے، کیونکہ میں سیریس پرابلم میں ہوتا ہوں جو آپ لوگوں کو ٹائم نہیں دیتا، آپ کے علاج معالجے کے لیے آپ کو لمبا ٹائم دے دیتا ہوں، تو اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ بس اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ہمیشہ سب کو معاف کر کے سویا کریں رات کو، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک بھی ہے۔ تو اللہ رب العزت سے بار بار دعا کریں جب یہاں پر تشریف لائیں کہ یا اللہ بار بار اور با ادب حاضری نصیب فرمائے۔ تو محترم سامعین، ابھی میں اس کو کلوز کرتا ہوں تاکہ میں اپنے چکر مکمل کرتا ہوں، پھر جب میں انشاءاللہ صفا مروہ پر جاؤں گا اس کی ویڈیو بناؤں گا، اس کا طریقہ کار بھی بتاؤں گا۔ جب آپ صفا مروہ کر لیتے ہیں تو اس کے بعد ایک حکم آپ کا رہتا ہے جو آپ نے ٹینڈ کرانی ہوتی ہے، جیسے میرے بال تھوڑے سے بڑے ہیں، مدینہ شریف سے آیا ہوں تو میں اس کی ٹینڈ کرواؤں گا تو ہو جائے گی۔ اس میں کچھ لوگ تھوڑے سی کٹ کروا دیتے ہیں، 25% تقریباً بال کٹوانا چاروں طرف سے ضروری ہوتا ہے، لیکن افضل جو ہے وہ ٹینڈ کرانا ہے۔ محترم سامعین، جب آپ احرام باندھتے ہیں 2 چادروں کے اندر آ جاتے ہیں اور سب اپنے خواہشات لوازمات چھوڑ دیتے ہیں، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ دیتے ہیں، پاک پروردگار کے نام کے لیے، اس کے حکم کے لیے اپنے آپ کو قبول، آپ جب کہتے ہیں نا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک، آپ اس میں پھر سب کچھ اپنے آپ کو بھلانا پڑ جاتا ہے،
تو اس وقت جب آپ یہاں پر تشریف لاتے ہیں تو پھر آپ کی نہیں چلتی، اس پاک پروردگار کی چلتی ہے، جس کا جو حکم ہوتا ہے۔ تو اس میں ٹرینڈ کروانا زیادہ بہتر ہوتے ہیں۔ جو خواتین ہوتی ہیں وہ سائڈوں سے تینوں طرف سے چاروں طرف سے اپنے بال پکڑ کے چھوٹے چھوٹے بال کٹ کروا لیں تو ان کا عمرہ ہو جاتا ہے۔ تو جب ہم ٹرینڈ کرواتے ہیں تو اس وقت ہماری احرام کی پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں، ہم احرام بدل سکتے ہیں، چادریں پہن سکتے ہیں، کپڑے پہن سکتے ہیں، خوشبو لگا سکتے ہیں، غسل کر سکتے ہیں، کوئی بھی معاملات ایسے کر سکتے ہیں۔ تو محترم سامعین، آپ میرے اس عمرے کے لیے ضرور قبول کریں گے، دعاؤں کے لیے یاد رکھیں گے کہ اللہ رب العزت یہ حاضر قبول فرمائے، اور یہ جو میرا عمرہ کر رہا ہوں اس کو، یہ امت مسلمہ کے ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، جو یہاں پر حاضری نہیں دے سکے۔ اور میں نے اپنی ذات کے لیے ایک عمرہ کیا صرف، اس کے بعد جتنے طواف کیے ہیں، جتنے زیارتیں کی ہیں، میں نے امت مسلمہ کے ان لوگوں کے لیے کیے ہیں جو یہاں پر نہیں آ سکے، اپنی زندگی کی بازی ہار گئے، کیونکہ مجھے ہمیشہ الحمدللہ امت مسلمہ کی فکر ہوتی ہے، اور میں اپنی دعائیں بھی ان کے نام کرتا ہوں۔ اپنے بیوی بچوں کے لیے میں خاص کوئی دعائیں نہیں کرتا، اپنے بچوں کے لیے، اپنے لیے بس، اپنے اساتذہ کے لیے کرتا ہوں، ماں باپ کے لیے بھی مختصر سی دعائیں کرتا ہوں، کیونکہ جب آپ کسی دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں تو اللہ رب العزت ویسے ہی آپ کو عطا فرما دیتے ہیں۔ تو محترم سامعین، یہاں پر میں ویڈیو کلوز کروں گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، غلطی کمی کوتاہی ہو تو ضرور معاف فرما دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔